من ألفت قلوبا بالإسلام. ایک بات اور کہی، جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جب علم دے رکھا تھا، بتا رکھا تھا، تو وہ کیوں نہیں بتایا ان کی اور بیویوں کو؟ انہوں نے کیوں نہیں ٹوکا انہوں کو؟ میں نے معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے اونچا ہو گیا اور یہ ڈٹوا رہا ہے. یہ لکھا ہے اس نے بدتمیز میں، شکیلی نے. کیا فرمایا کہ دیکھو ام المومنات بھی نہیں سمجھ پائی. پھر اس نے اصول بنایا کہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کہاں سے لوں. اس نے کہا کہ دیکھو اگر میں بخاری سے لیتا ہوں تو مل جائے گا، میرا مسئلہ ثابت ہو جائے گا، ادھر سے بھی ہو جائے گا، ادھر سے بھی ہو جائے گا. سیاستہ میرا اصول ہے. 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف اور ابن ماجہ. یہ 6 جو ہیں، آگے بھی ترتیب کر لیجیے گا. ان میں سے مسئلہ لیا جائے گا، ان میں سے مسئلہ لیا جائے گا. لیکن اگر ان میں بھی اگر کوئی روایت ابن ماجہ میں ہے، اس سے پہلے والی کسی کتاب میں آئی تھی، گویا کہ ابو داؤد میں آئی تھی، ترمذی میں آ جاتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس والی کو ترجیح دی جائے گی. اسی طریقے سے کوئی ترمذی میں روایت ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، وہ مسلم آ جاتی ہے تو مسلم کو ترجیح دی جائے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی روایت بخاری میں پہنچ جاتی ہے، بائے ٹاٹا ختم، پھر ضرورت نہیں کسی کی. اب جب یہ پیش کرتا ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ہے، یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ بخاری میں. زینب رضی اللہ کا انتقال ہوا، یہ تحقیق ہے، یہ تحقیق ہے. اب ہم بخاری اگر لے کر کے بیٹھتے ہیں، اس کی دلیل اسی کے سر پہ پڑ جاتی ہے. کیسے؟ اس کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتقال ہوا. لمبے ہاتھ والی بھی ظاہر پہ بھی انتقال انہیں کا اور روایت میں بھی انتقال انہیں کا، بخاری شریف. تو تجھے تو حدیث پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہی روایت آپ کے جا کر کے میں نے حوالہ لکھا ہے غالباً، مسند احمد میں روایت ہے، انہیں کا ہاتھ لمبے ہیں، انہیں کا ہاتھ انتقال پہلے ہوا. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اب آپ یہاں پہ تحقیق، جب آپ کو چونکہ یہ بات جھوٹی ثابت کرنی تھی، امت کو دھوکہ دینا تھا، تو بخاری مسلم ساری چھوڑ کر کے کسی علماء کی تحقیق پہ پہنچ گئے. اور جب ہم اگر حدیث پہ بات کریں گے تو الحمدللہ ہم حدیث میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت سودا کا ہی انتقال ہوا، انہیں کے ہاتھ لمبے تھے، اور بخاری کی روایت ہے. اور ایک نسائی میں غالباً پی ڈی بھی کھلی گا اسی میں، ٹھیک ہے نا. تفصیل کے ساتھ یا اشارے کے طور پر بہت باتیں ہوتی ہیں. دیکھو ہمارے سید مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو آقا علیہ السلام کی شان میں کتنے انداز میں لکھتا ہے کہ سامنے لگتا ہے کسی بڑے محقق، محدث اور کسی فقیہ نے کتاب لکھی ہے، لیکن لعنت ہی نہیں لکھی. انبیاء کے کلام میں تمثیل یعنی مثال کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتیں گول مول جھول مول ہوتی ہیں، مثالوں میں ہوتی ہیں، صاف نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہ رہا ہے ایک لفظ لکھنے میں کتنے جھوٹ بول گیا اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول کی باتیں مثال میں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی آئیں گے، فلاں شہر سے آئیں گے، ان کا نام جو ہے اویس ہوگا، وہ کرن کے رہنے والے ہوں گے، انہوں کے پوری بدن کے اوپر سفید رنگ کے برس کی بیماری ہو چکی ہوگی، وہ دعا کریں گے اللہ سے، اس کے بعد میں بیماری گھٹ کر کے ایک سکہ ایک کلدار کے مطلب اتنے سے برابر رہ جائے گی. اللہ کے رسول نے مثال دی، ایز اٹ از نکلی. تو جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے رسول پہ. یہ آپ کو شکیل خان بول رہا ہے. یہ دیکھیے، دیکھو ہمارے سید مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات ام المومنات کو فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے اس کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. اور ان تمام اہل بیت کو اس حدیث کو سننے سے یہی یقین ہو گیا کہ در حقیقت لمبے ہاتھوں سے ان کا لمبا ہونا ہی مراد ہے. یہاں تک کہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک دامن بیویوں نے کتنے تاریخ میں لکھ رہا ہے. یہ دو کتاب لکھنے کا انداز دیکھو آپ، اسی کے بیچ میں زہر. پاک دامن بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کیے. دیکھو میں یہاں پہ اس کی اتارتا جاؤں، بالکل زیبا نہیں دیتا مجھے کہ میں اس سے ایک لمحے بھی آگے بڑھ پاؤں. ہماری ماؤں کی کتنی عزت کر رہا ہے نا، خود نبی بن کر کے اپنی بیویوں کو بھی ام المومنات بتا رہا ہے. تو گویا کہ ایک طرح سے انسلٹ بھی کر رہا ہے ہمارے ام المومنات کی. یہ لفظی جو تعریف کی جا رہی ہے نا، اس سے ہمیں لمحے برابر بھی اس سے محبت نہیں ہو رہی، اس کے سننے سے گھن آ رہی ہے اس کی باتوں سے. خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور میری بیوی تمہاری سب کی مائیں ہیں. یہ مرزا غلام احمد قادری نے یہ دلیل سب سے پہلے اس نے لی تھی. تو آپ کے شکیل خان نے کوئی نئی دلیل نہیں لی. کہاں سے لی؟ اپنے گرو سے. گرو کا نام یاد رکھیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3. روحانی خزائن جلد نمبر 3. روحانی خزائن. دامن بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کیے، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تب انہیں سمجھ آیا کہ لمبے ہاتھوں سے اشارہ سخاوت اور صفت مراد ہے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب کی نسبت زیادہ غالب تھی. ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ویسے حقیقت میں انتقال زینب رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا، ان کے ہاتھ جو تھے
چھوٹے تھے لیکن بظاہر وہ صدقہ دیا کرتی تھی، خیرات دیا کرتی تھی، یہ صفت ان میں زیادہ تھی، اس لیے ان کا انتقال پہلے ہوا تھا. اور یہ چونکہ اس نے، لیکن اس کے اصول تو کیا ہے؟ اس کے اصول میں تو یہ ہے کہ ہمیں تو سیاہ ستہ سے دکھاؤ. تو بھیا سیاہ ستہ کے حساب سے تیری بات تو پکی ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ زینب کے انتقال والی جو باتیں ہیں وہ دوسرے محققین دوسرے لوگوں نے کہی ہے. بخاری میں تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہی انتقال ہوا تھا. نمبر 1 پہ ہے، چاہے شریف ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی چیز کہے گا، بخاری میں دکھاؤ. کمال کی بات ہے، ان لوگوں کو پورا پتہ نہیں ہے. یہ لیجئے 1420 نمبر سرچ بخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں سے آخرت میں کون آپ سے جا کر ملیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی سے لے کر ناپنا شروع کیا تو سودا رضی اللہ عنہ کا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی. ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونا آپ سے مراد صدقہ اور زیادہ کرنے والی تھیں، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ ہم سے سب سے پہلے نبی کے سب سے جا ملی. یہ لیجیے یہ بخاری شریف. تو شکیل خان کا خود کا اصول ہی ختم ہو گیا. بار بار بخاری مسند احمد میں بھی روایت دیکھو، نسائی شریف میں بھی ہے. کس کا انتقال پہلا ہوا؟ اور یہ دھوکہ کیا، اس نے بھی دھوکہ دیا. کیا کہا؟ دیکھو ہاتھ ناپا ان کا، انتقال ہوا ان کا. میں نے کہا نہیں، ہاتھ جن کا ناپا تھا انہیں کا انتقال پہلا ہوا. تیلے یہ دلیل کافی ہے. نسائی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اب آپ کو اصول کیا ہے؟ بخاری میں جائیے، اس کے بعد ہم آگے نہیں جانا. اس سے پہلے والی کتاب میں اگر کوئی آ جائے گی، جیسے اس نے کہا تھا کہ اللہ مہدی اللہ صلی، آپ اس کے بعد والے کیوں دکھا رہے؟ اس سے پہلے والے دکھاؤ، پہلے والے دکھاؤ. ریکارڈنگ ہے نا آپ کے پاس میں. پہلے میں کسی نے صحیح ضعیف نہیں کہا، تو پہلے میں بخاری ہم پیش کر رہے ہیں، آپ مانو نا. اس کے اندر بھی کس کا انتقال پہلے ہوا؟ حضرت سودا کا ہی انتقال پہلے ہوا. تحقیق جب علماء نے کری تو پتہ لگا، تاریخی ایویڈنس کیسے پتہ لگے؟ روایت یہ بھی آ رہی ہے، یہ بھی آ رہی ہے، تو پھر تحقیق کیسے پتہ لگا ان کا انتقال پہلے ہوا تھا. لیکن تو بخاری مانتا ہے نا، دلیل نہیں بن سکتی. ہمارے لیے ہے باقی دلیلیں. تو شکیل خان کیا کہتا ہے؟ قرآن میں آقا علیہ السلام کا تعارف بھی فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان والوں پر بے انتہا مہربان ہیں، اس لیے آپ نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے بھی امت کو آگاہ کر دیا تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے، ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. اسی لیے محدثین نے آقا کے ان فرامین کو جمع کر کے کتاب الفتن، ابواب الفتن اس نام سے باقاعدہ چیپٹر بنایا اور یہ بتایا کہ مستقل علم ہے، یہ ایک مستقل علم ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے ذریعے سے ایمان کو بچایا جائے تاکہ فتنوں کا علم سیکھنا ضروری ہے، اسے لازم ہوا. شکیل خان کیا فرماتا ہے؟ پیش گوئی میں اکثر انسانوں اور مقامات کے نام نہیں ملتے، چونکہ کسی جگہ کا نام یا علامات، کسی بھی خبر جو آقا نے پیش گوئی میں بتائی ہو، ان میں یہی چیزیں بنیادی ہیں. کیا؟ یا تو نام یا جگہ. جیسے کہ وہ دمشق میں اتریں گے، وہ مدینہ میں آئیں گے، ان کا نام یہ ہوگا. اس نے ایک لائن بنا دی. یہ نام جو ہوتے ہیں ایڈیٹر ملتے ہی نہیں. ایک لائن کہہ کے جھوٹ بولا اور پوری امت کو بیوقوف بنا دیا، اور پوری دنیا جو ہے پاگلوں کی طرح جو اس بات پہ لگی پڑی ہوئی ہے کہ یار اس نے بات تو صحیح کی ہے، اب اس کو کیسے دلیل کہاں سے لا کے دیں. اس نے لائن ہی ایسی بولی جیسے ایک نے آگے کہا کہ مجھے صرف قرآن اور صحیح حدیث کو مانتا ہوں. کیا کہا؟ بولنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، جبکہ یہ اصول باطل ہے. یہ اصول باطل ہے. پوری دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں قرآن اور صحیح حدیث ماننا چاہیے. اور جس نے کہا، انہوں نے کہا قرآن اور سنت. تو جب انہوں نے قرآن اور حدیث بولا تو ہم نے ان کو ٹوکا کہ بھیا ہر چیز قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملے گی. اگر آپ ایسے کرو گے تو پوری دنیا میں لے دے گا کچھ ہزاروں یا لاکھوں قریبی صحیح حدیث رہیں گی، باقی تو پھر آپ ملیں گی نہیں آپ کے پاس میں. اسلام ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اسی کا فائدہ اٹھایا اس نے. کوئی خان نے اس نے کہا کہ میں کیسے کروں؟ اس نے کہا نہیں، سیاہ ستہ کو مانوں گا. سیاہ ستہ مانتے بھی اس نے کہا کہ سیاہ ستہ میں بھی ایسا ہے کہ میں ترجیح دوں گا. اگر یہی روایت لاسٹ کی کتاب میں ہے لیکن کچھ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ ہے، پہلی کتاب میں ملے گی تو اس کتاب کو ترجیح دوں گا. اس سے پہلے کسی میں ملے گی تو اس کو ترجیح دوں گا. اس سے پہلے کسی کرتے کرتے بخاری مل جائے گی، وہ فائنل ہو جائے گی. اب تیرے اصول کے مطابق بخاری میں مل گئی، جس کا انتقال پہلے ہوا تھا انہی کا سب سے زیادہ لمبے تھے، انہی کا انتقال سب سے پہلے ہوا. تو جو آپ نے صحابہ پہ جھوٹ بلوایا، صحابہ کی طرف موڑا تھا. ہم پوچھے تھے کہ شکیل خان آپ کا نام، بولے نہیں سمجھ میں نہیں آتے نام وغیرہ کسی کے، اس میں مثالیں ہوتی ہیں. یہ تو نام جو ہے نا بے نہیں ملا کرتے. آپ تو دیکھو ہمیں دکھایا کدھر؟ معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف. ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے کہا میں رکو، ہم نے بخاری سے دیکھ لیتے ہیں. آپ کو اصول ہے نا، یہ بخاری بھی دیکھ لی، ان کا پہلے ہوا تھا، تیری بات چھوٹی نکلی، واپس آ جا. آپ شکیل خان آنے والے کا نام محمد بن عبداللہ. بولے دیکھو نام بھی ہے نہیں ملا کرتے، صفات نام ملتے ہیں. کیا ملتے ہیں؟ صفات نام ملتے ہیں. اس نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت، میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، قرآن نے کہا. اور یہ پرانے لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ایسے نام ایک آدمی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا اور آپ کے رسول ہوں گے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اسے شکیل نے اس سے اپنے فائدے کے لیے بنانے کے لیے پتہ ہے کیا کہا؟
دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، آنے والے کا نام کیا ہے، احمد، اور آئے کون، محمد. یہ ان کا صفاتی نام ہے، جبکہ صفاتی نام نہیں ہے، یہ بھی ان کا حقیقی نام ہے. صفات وہ کہتے ہیں جو صفات کی الگ چلتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا بعدی اسمہ احمد، اسم کے ساتھ نام ہی احمد ہوگا. تو حضرت اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، صفت تو ہے ہی. اب میں کہوں کسی کا نام، اللہ کے صفاتی نام تو ہوتے ہی، ظاہر سی بات ہے، کوئی نہ کوئی ہر چیز میں کوئی صفات نام ہوتی ہے. محمد خود اپنے آپ میں صفاتی نام ہے. محمد کا معنی کیا نکلے گا، جس کی سب سے زیادہ، یہ بھی اپنا میں صفات ہے. تو اگر ایسے کہو گے جبکہ صفاتی نام نہیں، یہ اصل نام ہے، باقاعدہ عربی کے اندر لکھ لیجیے، پڑھ لیجیے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. صفات کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وصفہ احمد ہوتا پھر تو، جی حضرت، وصفہ احمد، بس میں اللہ کو یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات احمد ہوگی. قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ شکیل خان. سب سے پہلے قرآن پہ جھوٹ. تو یہ دلیل جو پیش کرے کبھی آپ کے سامنے کہ دیکھو آنے والے احمد تھے اور آئے کون، محمد. بھائی جو احمد آیا، احمد صفات ہے کیا؟ وہ کہے گا ہاں احمد صفات ہے. بولے قرآن کے آیت کھولنا، اس میں لکھ رہا ہے کہ اسمہ احمد، نام احمد ہوگا، صفت کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ان سے کہنا اچھا چلو یہ احمد صفت ہے. بولا احمد صفت نہیں ہے. بولے کہ محمد صفت نہیں ہے، محمد بھی صفت ہے، احمد بھی صفت ہے، یاسین بھی صفت ہے، تو سبھی صفت ہے. اللہ کے رسول کا نام کیا تھا؟ تو کہتا ہے جو اللہ کے رسول نے خط لکھا اس پہ لکھا تھا محمد بن عبداللہ. بولے احمد نہیں کہتے تھے. بولے کہتے تو تھے، کہ آپ کو تکلیف بھی جب نام کہتے تھے آپ نے یہ جھوٹ مغالطہ دینے کے لیے اس نے یہ اسم ہوں کا لفظ اس نے اڑا دیا. اس نے سوچا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے مجھے، اور کیونکہ سب کا ہم اللہ کے رسول کس نام سے جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جاتا. اس نے کہا اس کا فائدہ اٹھایا جائے عوام میں، جبکہ اللہ کے رسول کا نام احمد بھی ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ سیم دلیل قادیانی کی بھی ہے. یہ لو مبارک ہو، ان کے گرو جی کی بھی یہ دلیل ہے. تو سلیبس وہیں سے اٹھایا نا. اچھا دوسرا، میرے بعد رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. قرآن نے کہا، انہوں نے ان کا نام نہ کی صفات، قرآن نے ان کا کہا کہ ان کا نام یہ ہوگا نہ کی صفات. قرآن نے نہیں کہا کہ ان کی صفات یہ ہوگی، قرآن نے کہا ان کا نام یہ ہوگا. پڑھ لیجیے اٹھا کر کے آیت سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 غالباً، ٹھیک ہے نا. ان کا نام، صفات نہیں. اسی لیے حضور کا ایک نام احمد بھی ہے. اس نام احمد کی صفات بتایا، گویا وہ اس آیت کو جھٹلا رہا ہے. اگر کوئی کہ اللہ کے رسول کا نام یہ جو ہے نام نہیں ہے، یہ صفات ہی ہے، تو گویا کہ قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا نام ہوگا، بولے نام نہیں ہوگا، صفت ہوگی. تو ٹکر کس سے لگ رہا ہے؟ اللہ سے. ایک اور اللہ پہ جھوٹ، کس کا؟ شکیل خان کا. پھر اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، تو بولے کہ کیا ہے کہ نام ایسے ایز اٹ از نہیں ملتے، اسے لائن رٹ رکھی، بس نام ایز اٹ از نہیں ملا کرتے. یہ کیا کرتا ہے؟ صفات والی. مفتی صاحب نے پچھلی بار ایک بیان کے پروگرام کے اندر لاسٹ میں ایک شروع کہا تھا کہ پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کس طرح کی چیزیں آتی ہیں. 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے جس میں کہ عقل والی کوئی چیزوں کے بارے میں ہو، غیر عقل والی چیزوں کے بارے میں ہو، اور ایک بے جان چیزوں کے بارے میں ہو. عقل والی میں ایسی چیزیں جو عقل والی ہوں، اس میں کیا ہوگا؟ کسی آدمی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ السلام آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہ عقل والی چیزیں ہیں جو جاندار ہیں، یہ کہیں سے نکلیں گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے جان ہیں، جیسے کہ بے جان میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، ایک آگ نکلے گی. اس میں کیا ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہیں. اس کی بھی اللہ اس نے پیش گوئی فرمائی. ایک اور چیز ہے غیر عقل والی، اس میں حیوان ہے، شجر. عقل والی تھے لیکن کیا کہتے ہیں غیر عقل والی، جیسے دابۃ الارض ہے، حیوان ہے، شجر ہے، پیڑ وغیرہ، یہ سب چیزوں کی. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کے بارے میں پیش گوئی کری ہیں. اب ایک پیش گوئی میں آتی ہے صفات. اللہ کے رسول نے مبہم بات کری. مبہم مطلب مشرق کی طرف سے نکلے گا، کلیئر نہیں ہے، ایریا بتا دیا، یا پھر کوئی صفات بتا دی. یہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے کس والی پہ فٹ کر دیتا ہے؟ نام والی پہ. ہم کہتے ہیں صفات والی میں تو ہمارا بھی یہ اصول ہے کہ جب وہ پوری ہوگی تبھی پتہ چلے گا اس سے مراد یہ تھا. جبکہ نام والی بھی یعنی ویسی ہی ملیں گی جیسا کہ ہیں. اب اس کے اوپر دلیل نمبر آپ دلیل لینا شروع کر دیں. لمبے ہاتھ والی روایت ہوئے گی پوری. لمبے ہاتھ والی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ذکر ہی نہیں کیا، صفات بیان کی. اگر نام معلوم تھا تو مثلاً نہیں بتایا ہوگا. یہ کہتا ہے کہ جب نام ذکر کیا تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا تو کیوں نہیں بتایا؟ پھر کہ کس کا انتقال پہلے ہوگا؟ گویا کہ یہ مطلب اللہ کے رسول کے جھڑکی دے رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، معذرت استغفر اللہ. یہ تو خیانت بہت بڑی کیا کہتے ہیں گستاخی کر رہا ہے اللہ کے رسول کی. کہ آپ نے نام کیوں نہیں بتایا؟ مطلب گویا کہ اللہ کے رسول نام بتا کے نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. اس نے ہم نے سلیبس میں لکھ رکھا ہے. یہ کہتے ہیں صاف صاف کیوں نہیں بتایا؟ گستاخی. یہ کہتے ہیں صاف صاف کیوں نہیں بتایا؟ مطلب گویا کہ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہا ہے؟ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ نے صاف صاف نہیں بتایا. اسے کافی ہونے کے لیے اتنی سی لائن بھی کافی ہے. اب اللہ کے رسول کو مشورہ دے رہا ہوں.
شکیلی اصول سے اگر کوئی روایت صحیحین میں آ جائے تو اس کو مانو. تو پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہی انتقال سب سے پہلے ہوا. اس سے پتہ چلا کہ پیشن گوئی میں وہی ہوا جو فرمایا تھا. مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر